جناب اسپیکر، یہ واحد پارٹی ہے جہاں پہ عام آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ میں بھی ایک اچھے مقام تک پہنچ سکتا ہوں اگر میں محنت کروں۔ یہ آپ کو پاکستان کی باقی پارٹیوں میں اس طرح کی مثال میرے خیال میں نہیں ملے گی ان 78 سالوں میں، جو کہ بنیادی طور پہ اپنے آپ کو تو جمہوری پارٹیاں کہتی ہیں، لیکن آپ اور ہم نے دیکھا کہ وہ مخصوص خاندانوں تک محدود ہو کر رہیں، چاہے اس پارٹی کی باغ دوڑ ہو، چاہے مین آپ کے ایڈمنسٹریٹو یا ایگزیکٹو کی پوسٹ ہو، ان کے لیے صرف اور صرف میرٹ ان کی خاندانی ایفیلیشن ہوتی ہے۔ جناب اسپیکر، ان ڈی جی صاحب کے پریس کانفرنس میں ہمارے چیف منسٹر صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا اور سب سے پہلے بولا گیا کہ ہمیں اس طرح کی ڈیسیجن جو ہیں وہ قابل قبول نہیں۔ تو میرے خیال میں ایک ادارہ اور ایک ادارے میں ایک ذیلی ادارہ، اس کو آئین اور قانون کبھی بھی اجازت نہیں دیتا کہ وہ سیاسی مداخلت کرے، لیکن بدقسمتی سے ان 78 سالوں میں ان کی اسی سیاسی مداخلت کی وجہ سے آج ہم اس نہج کے اوپر ہیں کہ آج آپ کا پرائم منسٹر اس امریکن پریزیڈنٹ کے سامنے، اس اسرائیلی ظلم و ستم کے سامنے جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہیں، اور ان کے سامنے جو شرمناک باتیں انہوں نے کی، ان کی تعریفی گڑھی، ان کو نومینیٹ کیا گیا نوبل پیس پرائز کے لیے۔ تو میرے خیال میں اس نہج تک پہنچانے میں انہی پریس کانفرنس والے لوگوں کے ادارے کا پورا عمل دخل اور کردار ہے۔ جناب اسپیکر، انہی لوگوں نے اس ملک میں فرمائشی اور اس طریقے کی سیاسی قیادت جو ہے وہ سامنے آنے دی، جو کہ بیسیکلی کاروباری لوگ تھے، لیکن اس ملک کے اوپر پارٹیوں کے نام پہ، جمہوریت کے نام پہ عوام کے اوپر مسلط کیا گیا، اور آج آپ کا ملک کہاں کھڑا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں بخوبی۔ جناب اسپیکر، بیڈ گورننس کی بات کی گئی کہ پنجاب اور سندھ میں تو امن و امان ہے، اور خیبر پختونخوا اور قبائلی اضلاع میں جو بدامنی ہے، تو یہاں پہ تاثر دیا گیا کہ پی ڈی آئی کی گورنمنٹ ہے، انہی کی وجہ سے، انہی کی بیڈ گورننس کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر اور امن و امان کا معاملہ یہاں پہ بنا ہوا ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، امن و امان کا معاملہ، قبائلی بیلٹ آپ دیکھ لیں، ان کی ڈالری جنگوں سے پہلے یہاں پہ کوئی فوج نہیں ہوتی تھی۔ یہ صوبہ اور خاص طور پہ قبائلی اضلاع کے لوگ اس بارڈر کے، اس پورس بارڈر کے جو ہیں وہ ضامن تھے امن کے، وہ بغیر کسی کنسیڈریشن کے ہمارے سپاہی تھے، ہمارے آرمی تھے، لیکن بدقسمتی سے پھر افغان وار شروع ہوئی 79 میں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ آپریشن سے روکتے ہیں، یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ ان کی طرف سے انسرجنٹ کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، یہ ان کے سپورٹر ہیں اس لیے ہمیں آپریشن سے روکتے ہیں۔ ہم ان کو اس لیے آپریشن سے روکتے ہیں کہ آپ کا جرنل آن ریکارڈ ہے کہ وہ امریکہ سے کہتا ہے جب ان کو $500 ملین کی آفر ہوتی ہے افغان وار میں، تو وہ کہتا ہے کہ اٹس پینٹس ان اے پیکٹ، یہ بہت کم ہے، اس کے عوض ہم نہیں لڑ سکتے آپ کے لیے، آپ اس کو بڑھائیں۔ جناب چیئرمین صاحب، پھر یہ بھی آن ریکارڈ ہے کہ وہ بولی تھوڑی بڑھائی گئی، وہ $500 ملین سے $5 ارب اس ٹائم کی گئی، پھر ہم بخوشی ان کی جنگوں میں جو ہے وہ کود پڑے، اور ہم نے کیا کردار ادا کیا، ہم نے قبائلی اضلاع اور پختونخوا اور پاکستان کے ساتھ کیا کیا، یہاں پہ مشروم گروتھ ہوئی مدارس کی، یہاں پہ ٹریننگ کی گئی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں،
اور یہ تو میرے خیال میں سارا کچھ ریکارڈ پہ ہے اور امریکن بھی ان کو جانتے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہم کیوں آپریشن کے خلاف ہیں؟ جب آپ کا ایک جنرل ایک فون کال کے اوپر ڈھیر ہو جاتا ہے اور میری پختون بیلٹ کے اوپر وہ جنگ مسلط کر لیتا ہے۔ ہم اس لیے آپریشن کے خلاف ہیں کہ یہ پرامن علاقے کو جان بوجھ کے آپ نے اسٹریٹجک ایسٹ قرار دیا، ان میں جو آپ نے مخصوص لوگوں کو کریٹ کیا، اس علاقے کو آپ نے اسٹریٹجک ڈیپتھ قرار دیا۔ ہم آپریشن کے اس لیے خلاف ہیں کہ آپ کا جنرل مشرف جو ایک کال کے اوپر ڈھیر ہوا تھا، وہ ریکارڈ میں لکھتا ہے کہ ہم نے سینکڑوں پاکستانی اور پختون اور قبائلی نوجوان وہ امریکہ کے حوالے کیے اور اس کے ویزا میں لاکھوں کروڑوں ڈالر ملے۔ جناب چیئرمین صاحب، آج یہ ہمیں تانا دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے پولیس کو اسٹرینتھن نہیں کیا۔ ہم نے آپ کے اوپر احسان کیا تھا، آپ کو NFC کا 1% ایڈیشنل شیئر دیا تھا، آپ نے وہ پولیس کے اوپر انویسٹ نہیں کیا۔ حالانکہ جناب چیئرمین، آپ اس بات کے گواہ ہیں، میں کیبنٹ ممبر ایز اے کیبنٹ ممبر اس بات کا گواہ ہوں، کرنٹ کیبنٹ میں جو پولیس کے اوپر انویسٹ کیا گیا وہ ایک ڈپارٹمنٹ کے اوپر انویسٹ نہیں کیا گیا، ایون میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں۔ جناب چیئرمین صاحب، دوسری طرف آپ دیکھ لیں، قبائلی اضلاع کو انہوں نے ایڈمنسٹریٹیولی تو پارشلی مرجر کیا ہوا ہے ہمارے صوبے کے ساتھ، لیکن فائنینشلی وہ ٹل ڈیٹ مرج نہیں ہوئی۔ میرے قبائلی اضلاع کا حق جو ہے NFC میں، جو کہ 4.64% بنتا ہے، جو کہ صرف 2024-25 فائنینشل ایئر کا جو 360 ارب سے زیادہ بنتا ہے، وہ پنجاب اور اسلام آباد اور باقی علاقوں میں لگتا ہے۔ اس لیے جب ہم اڈیالہ جاتے ہیں تو ایک مہینے بعد جب ہم دوبارہ جاتے ہیں تو وہاں پہ نئے فلائی اوور، انڈر پاسز اور نئے روڈ دوبارہ بنتے ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف میرا یہ حق کہا جا رہا ہے اور بڑی ڈٹائی سے کہا جا رہا ہے اور ہمیں تانا 1% کا دیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب اور سندھ میں امن ہے، ایک طرف یہاں پہ ہمارے پولیس اور CTD کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہماری شہادتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، چند دن کی بات ہے کہ میرے ڈسٹرکٹ کا ایک SSP اسد زبیر افریدی صاحب ہنگو میں شہید ہوئے ہیں۔ ان سے ایک دن پہلے اسلام آباد میں ایک SSP صاحب جو ہے وہ سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ آپ موازنہ کر لیں، آپ میڈیا کوریج کا موازنہ کر لیں، آپ ان کو پروٹوکول دینے کا موازنہ کر لیں۔ جناب اسپیکر، اس ریاست میں چھوٹے صوبے کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ آپ کا خون بڑا سستا ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، اس کے بعد میں آتا ہوں، DG SPR صاحب نے یہ کہا کہ گورننس کا ایشو ہے۔ حالانکہ قبائلی اضلاع ان 78 سال میں 72 سال وہ وفاق کے پاس تھے۔ یہ سوال تو ہمارا بنتا ہے کہ گورننس کا ایشو کیوں ہے؟ 72 سال قبائلی اضلاع آپ کے پاس تھے۔ آج بھی میرے علاقے میں جو میرے ساتھ FR کوہاٹ ہے میرے حلقے میں، آپ یقین کریں 2007-8 میں وہاں پہ پرائمری سکول جو بموں سے اڑائے گئے تھے، آج بھی وہ خستہ حال اور اس کا گند پڑا ہوا ہے اور وہ دوبارہ ریکنسٹرکٹ نہیں ہوئے۔ صرف عمران خان کے دور میں قبائلی اضلاع کو AIP اور PSDP کے مد میں پیسے آئے، اس کے بعد انہوں نے AIP کے جتنے بھی پروجیکٹ تھے وہ روک رکھے ہیں۔ جناب اسپیکر، قبائلی اضلاع کے ساتھ سیاست کی جا رہی ہے، ان لوگوں کے ساتھ سیاست کی جا رہی ہے جو آپ کے بنا کسی عوض کے آپ کے سپاہی تھے، آپ کا بارڈر انہوں نے سنبھالا تھا، جن کو آپ نے
इंटरनेशनल पावर्स और उनके इंटरेस्ट के दरमियान ईंधन बनाया हुआ है। जनाब स्पीकर, DGSPR साहब की तरफ से बात की गई इलीगल स्पेक्ट्रम की कि उन असबाब को ख़त्म करने की ज़रूरत है जो कि दहशतगर्दी में इस्तेमाल होते हैं, तो हमारा सवाल है कि बलूचिस्तान में आपकी 40 साल से आपकी इंस्टॉल गवर्नमेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का अगर आप मुवाजना करें तो इलीगल स्पेक्ट्रम जो है वो बलूचिस्तान में है। वहाँ पे तो आप लोगों की हुकूमत है, वहाँ पे बॉर्डर्स आपके कंट्रोल में है, वहाँ से पूरे मुल्क में क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल की स्मगलिंग होती है, उनको कौन सपोर्ट कर रहा है? वहाँ से नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की स्मगलिंग होती है, वो उनको कौन सपोर्ट कर रहा है? मेरा सवाल है कि 40 साल से आपकी इंस्टॉल गवर्नमेंट है वहाँ पे क्यों आप अमन नहीं ला सके बल्कि उसको खराब किया? उसकी वजह यह है कि भुट्टो के दौर में वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट को इसी तरह घर भेजा गया रातों रात। जनाब चेयरमैन साहब, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को अपने कायद से मिलने नहीं दिया जा रहा, जो कि बड़ा शर्मनाक है, बड़ा अफसोसनाक है। हमने तमाम चैनल इस्तेमाल किए, हमने अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन बदकिस्मती से 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो थोड़ा बहुत हमारा इंसाफ और अदल का निज़ाम था उसका जनाजा भी इन्होंने निकाल दिया। आज अदालतें इतनी मफलूज हैं कि वो मेरे चीफ मिनिस्टर एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को हुक्मनामा दे देती हैं, उनको डिसीजन दे देती हैं कि इनकी मुलाकात करवाएं, लेकिन उसको डिसऑनर किया जा रहा है, उसको बूटों और जूतों की नोक के ऊपर रखा जा रहा है। जनाब स्पीकर, उनको उनकी औकात दिखाई जा रही हैं। जनाब चेयरमैन साहब, अब आते हैं सिक्योरिटी के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे काफ़ी डिबेट्स हुई लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। यहाँ पे हमारे स्पीकर साहब की चेयरमैनशिप में एक कमेटी भी कंस्टिट्यूट हुई जिसकी अभी नोटिफिकेशन आ चुकी है। कल उसकी पहली सेशन, उसका पहला सेशन होने जा रहा है। मैं वेलकम करता हूँ। उसमें 33 मेंबर्स हैं हमारे प्रोविंशियल हाउस के, और इंशाअल्लाह हम जितनी भी इस ऑपरेशन या इस मामलात के लोग हैं उनको यहाँ पे कॉल करेंगे, उनसे जवाब तलब करेंगे, वो हमें ऑन बोर्ड लेंगे इन ऑपरेशन और इन मामलात में, वो हमें ऑन बोर्ड लेंगे, यहाँ वो हमें जवाबात देंगे। हम उनसे सख्त तलख सवालात ज़रूर करेंगे कि इमरान खान के 3-3.5 साल दौर में ये लोग कहाँ पे चले गए थे? आया ज़मीन इनको निकल गई थी कि अचानक अभी उगल रही है? आप तो एक तरफ दावा करते हैं कि अफगान वार में हमने 3 घंटों में 37-35 पोस्ट जो है वो काबू कर लिए हैं, कब्जा कर लिए हैं, और दूसरी तरफ आपसे चंद सैकड़ों लोग जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। तो ये हमें सारे जवाबात का जवाब भी देंगे, हमें मुतमईन भी करेंगे। कोई एक इदारा जो है वो ये फैसला नहीं कर सकता, क्योंकि अमन व अमान जो है वो सूबे का डोमेन है, ये सूबे का इख्तियार है। इस हाउस को इंशाअल्लाह हम फ़ाल करके दिखाएंगे, वो हमसे इजाज़त लेंगे, हमें मुतमईन करेंगे, उसके बाद जाके तो इसके ऊपर फैसला हो सकता है कि ऑपरेशन होगा या क्या तरीक़ेकार इख्तियार होगा। जनाब चेयरमैन साहब, मैं आखिर में इजराइल की रिकॉग्निशन और इब्राहिम एकॉर्ड के बारे में जो ये मामला चल रहे हैं, जो हमारा रियासत दबे अल्फाजों में एक किस्म से वो इंस्टॉल गवर्नमेंट, लेकिन हम उनको कसूरवार नहीं ठहराते, वो बेचारे मजबूर हैं, उनके ऊपर 300 केसेस हैं। अगर वो
لیفٹ رائٹ کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی ان کے 300 کیسز جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں. ان کے پیچھے جو طاقتیں ہیں جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ، ان قاتلوں کے ساتھ جنہوں نے فلسطین میں خون کی ہولی کھیلی اور ابھی بھی ٹل ڈیٹ وہ کھیل رہے ہیں. ابراہیم ایکارڈ یا اسرائیل کی ریکگنیشن کسی بھی طریقے سے وہ ہمیں منظور نہیں ہے. فلسطین کی ریکگنیشن آپ دیکھ لیں جناب چیئرمین صاحب، جب تک اس گلوب میں، اس دنیا میں یہ جو ڈرامہ رچایا جا رہا ہے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد یا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، جو یونائٹڈ نیشن بنی، جو اس کے ذیلی ادارے بنے، جو سیکورٹی کونسل اس کی بنی، WTO اور مختلف اس کے جو ادارجات ہیں وہ بنے، جب تک یہ دنیا مل کے اس کو تحلیل نہیں کر پاتی اور ایک بیلنس اور ایکویٹیبل نظام اس دنیا میں نہیں آ جاتا، اس دنیا میں کبھی امن نہیں آنے والا. آپ دیکھ لیں کہ فلسطین کو 158 ممالک آؤٹ آف 193 کنٹریز جو ہیں وہ ریکگنائز کر لیتی ہیں. ایون آپ کے ویٹو پاورز، 5 ویٹو پاورز میں 4 اگر اس کو ریکگنائز کر لیتے ہیں، لیکن ایک شرمناک الومناٹی ملک USA جو کہ شیطانی دجالی قوتوں کی بنیاد کے اوپر وجود میں آیا، جس کی شواہد موجود ہے، اگر وہ ایک جو کہ ویٹو کرتا آ رہا ہے، اگر وہ نہ چاہے، اگر ایک ویٹو پاور نہ چاہے، تو دنیا کے 193 ممالک میں سے 192 بھی اگر ریکگنائز کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. جناب چیئرمین صاحب، اس دنیا کو ایک بیلنس گلوبل فائنینشل اور پولیٹیکل سسٹم کی ضرورت ہے، جو وقت کی ضرورت ہے، جس کے لیے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں رشیا کو، چائنا کو، کہ وہ ان پیٹرو ڈالر کے مقابلے میں وہ تگ و دو کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نیئر فیوچر میں انشاءاللہ اس ملک کو، اس دنیا کو ایک نیا پولیٹیکل، گلوبل پولیٹیکل اور ایکویٹیبل پولیٹیکل نظام جو ہے وہ ملے گا. اور جب تک یہ پیٹرو ڈالر کی ڈیپینڈنسی کے اوپر پورا دنیا ہوگا، یہ دنیا کبھی بھی امن کا گہوارہ نہیں بن سکتا.